إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس فقرے میں دعا کرنے والا پروردگار کی حمد کرنے کے بعد پروردگار کے کمالات کو بیان کر رہا ہے اور عقیدے کی دنیا میں یہود اور نصارہ کے عقیدوں کی نفی کر رہا ہے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب کہ جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ بلند کرو اور خدا کو پکارنا چاہو تو پہلے خدا کی حمد کرو۔ دعا افتتاح کے اس فقرے میں بھی اسی طرح سے دعا کا آغاز، اس فقرے کا آغاز حمد کے ذریعے سے ہوا۔ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے۔ دعا کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے پروردگار تو ہر لحاظ سے کامل ہے، نہ ہی تیری کوئی زوجہ ہے اور نہ ہی تیرا کوئی بیٹا ہے۔ جیسا کہ یہود اور نصارہ کا عقیدہ تھا کہ یہود اس بات کے قائل تھے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور نصارہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور اس دعا کو پڑھنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے پروردگار تیری ذات اس بات سے بہت بلند ہے کہ کوئی نقص تیری ذات میں آئے، تو بیٹے اور زوجہ کا محتاج نہیں ہے، تو ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد بندہ آگے دعا میں پروردگار سے خطاب کرتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اے پروردگار اس ملک میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو بلا شرکت غیر مالک ہے، تیری ملکیت مطلق ہے، تو مالک حقیقی ہے، تو مالک مطلق ہے۔ اور جب تو مالک مطلق ہے ہر چیز کا تو ہر زمان، ہر مکان، ہر جگہ پر تو موجود ہے۔ کوئی مقام، کوئی مکان، کوئی زمان ایسا نہیں ہے کہ جو تجھ سے خالی ہو یا تیرا وجود وہاں پر نہ ہو۔ اور دعا کرنے والا جب اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیرے ملک کے اندر، تو مالک حقیقی ہے، تیری ملکیت مطلق ہے، تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے دعا کرنے والے کو کہ جب پروردگار ہر جگہ موجود ہے، ہر مقام پر موجود ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، تو اب گناہ کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ میں جہاں پر بھی گناہ کروں گا وہاں پر خدا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے روکے نہ روکے ایک ذات ہے کہ جس نے مجھے روکا ہے اس گناہ سے کہ جس کو میں انجام دے رہا ہوں۔ اگرچہ وہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، لیکن گناہوں سے رکنا اپنے اختیار میں دیا ہے۔ بندے تو اپنے اختیار سے گناہوں سے بچے گا، اے بندے تو اپنے اختیار سے نیکی کی راہ کی طرف آئے گا، کیونکہ اگر تو اپنے اختیار سے نیکی کی راہ کی طرف نہیں آئے گا تو سعادت کی وہ راہ کہ جس کو میں نے تیرے لیے رکھا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ جو تیرے لیے رکھا ہے، وہ تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ میں رحیم اور غفور ضرور ہوں، میں بخش دوں گا، میں رحمتیں نازل کروں گا، لیکن ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تجھے بھی کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تجھے گناہوں کو ترک کرنا ہے، تجھے اوامر خدا کو بجا لانا ہے، کیونکہ میں ہر مقام پر ہر زمانے میں موجود ہوں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے میں دیکھ رہا ہوں، تو گناہ کرے گا تو بھی میں دیکھوں گا، تو نیکی کرے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے تیری نیکی کو میں ضرور دیکھوں گا۔ اور سرکار سید الشہداء نے روز عاشور یہی کہا تھا اے پروردگار میرے لیے تمام مشکلات آسان ہو گئیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور جب تو دیکھ رہا ہے تو یہ ساری پریشانیاں، ساری مشکلات، سارے مصائب، سارے آلام میرے لیے آسان ہو گئے۔ بس دعا افتتاح پڑھنے والا بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جب وہ مالک حقیقی ہے تو وہ اس کے ہر نیک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ دنیا کے کیمرے انسان کے الفاظ کو محفوظ کر سکتے ہیں، انسان کی باڈی کی حرکات کو محفوظ کر سکتے ہیں، جو حرکت آنکھوں کی حرکت کو، ہاتھوں کی حرکت کو، پیر کی حرکت کو، لبوں کی حرکت کو محفوظ کر سکتے ہیں، آواز کو محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن نیتوں کے حال کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا کا نظام وہ نظام ہے کہ جو انسان کے آواز کو بھی محفوظ کرتا ہے، اعضاء و جوارح کی حرکت کو بھی محفوظ کرتا ہے، انسان کی نیتوں کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ اور پھر نیت کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے مختلف مدارج ہیں، اس لیے کہا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کیا؟ کیونکہ نیت ہی عمل کا مقدمہ بنتی ہے۔ اگر نیت نیک ہوگی تو عمل نیک ہوگا، اگر نیت ہی بد ہو جائے تو عمل بھی بد ہو جائے گا۔ اور مومن کی نیت ہمیشہ نیک ہوتی ہے، اس لیے اس کا عمل بھی نیک ہی ہوتا ہے۔ بس نیتوں کو محفوظ کرنے والا بھی پروردگار ہے، پروردگار مومن کی نیتوں کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان انہی اعمال کے سہارے پروردگار کی بارگاہ میں قرب کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ نیک عمل کرے گا نزدیک ہوگا، اور برا عمل کرے گا تو پروردگار کی بارگاہ میں اس کے لیے
دوری لکھ دی جائے گی، وہ دور ہوتا چلا جائے گا اپنے رب کی بارگاہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آنے والا ہے، اور آ کے کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اور یہ آنے والا ایسا تھا کہ جب آتا تھا امام بڑھ کر اس کا استقبال کرتے تھے، لیکن آج جب یہ آیا ہے تو امام نے اپنی نگاہوں کو اس سے موڑ لیا، اپنے چہرے کا رخ اس سے موڑ لیا، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ سمجھا شاید امام متوجہ نہیں ہوئے، دوسری طرف سے مڑ کر دوبارہ امام کے سامنے آیا، اور جیسے ہی آیا امام نے پھر اپنے رخ کو اس کی طرف سے موڑ لیا۔ یہ دوبارہ مڑ کر دوسری طرف سے آیا، امام نے بار بار اپنے چہرے کو اس کی طرف سے موڑنا شروع کر دیا۔ ایک بار پریشان ہو گیا کہ مولا کیا خطا ہو گئی مجھ سے، کہ میں نے کیا کیا کہ آپ اپنے چہرے کو مجھ سے موڑ رہے ہیں؟ اور میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہی یہی ہے کہ وقت امام اپنے چہرے کو مجھ سے موڑ لے۔ عزیزو، ہم بھی آج اپنے اس عمل کو دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرے کہ ہمارے وقت امام ہم سے اپنے چہرے کو موڑ لے، کہیں ایسا عمل ہم سے صادر تو نہیں ہو رہا کہ وقت امام اپنی نگاہوں کو ہم سے موڑ لے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا، جب تو میری بارگاہ میں آتا تھا تیرا مرتبہ بہت بلند تھا، کل جب تو میری بارگاہ میں آیا تھا، میرے سامنے آیا تھا، تیرا مرتبہ بہت بلند تھا، لیکن تو نے کیا کیا کہ تیرے درجات تیزی سے نیچے آ گئے ہیں بارگاہ خدا میں۔ اپنے گزشتہ دن کے اعمال کی طرف نگاہ دوڑانا شروع کی کہ مولا کوئی نماز ترک نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت بھی ویسے ہی کی، آپ کی محبت میں بھی کمی نہیں آئی، عصمت و طہارت کے گھرانے سے دل ویسے ہی وابستہ ہے جیسا پہلے وابستہ تھا، آپ کی محبت اور آپ کے اجداد کی محبت ویسے ہی قلب ہے جیسے تھی، کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ مولا کوئی ایسا فعل انجام نہیں، مولا نے نشاندہی کی کہ تو نے ایک چھوٹا سا عمل کیا تھا، مولا وہ تو بہت چھوٹا عمل تھا، کہا تیری نگاہ میں چھوٹا ہے، لیکن یہ دیکھ کہ کس کی بارگاہ میں تو نے یہ گناہ کیا، یہ نہ دیکھ کہ کتنا چھوٹا گناہ کیا، گناہ کو چھوٹا اور بڑے ہونے کو نہ دیکھ، بلکہ یہ دیکھ کہ کتنی بڑی بارگاہ میں تو گناہ کو کر رہا ہے۔ اور اس کے برعکس آنے والا آیا، اور جب آیا امام کی بارگاہ میں، امام نے بڑھ کر اس سے استقبال کیا، اس کو گلے سے لگایا، اپنے سامنے بیٹھایا، کہا مولا کیا کیا میں نے ایسا کہ آج آپ ایک عجیب انداز میں میرا استقبال کر رہے ہیں؟ کہا کہ تو نے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ خدا کو بہت پسند آیا ہے۔ اپنی زندگی کے گزشتہ دنوں پر نگاہ ڈالنا شروع کیا، مولا وہی کام کیے جو روز کرتا تھا، کوئی فرق نہیں آیا میرے کاموں کے اندر۔ امام نے کہا نہ سوچ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے، بہت مقبول ہوا ہے، کہ تیرے درجات تیزی سے بلند ہو گئے ہیں۔ کہا مولا کوئی ایسا کام نہیں، کہ اپنے گزشتہ اعمال کی طرف نگاہ دوڑائی، کہا مولا جو روٹین کے کام تھے، جو معمول کے کام ہیں وہی انجام دیے، واجبات کو انجام دیا، محرمات سے بچتا رہا، آپ سے متوسل ہوتا رہا، آپ کی بارگاہ میں آتا رہا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ کہا نہیں سوچ۔ کہا مولا ایک کام مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو میں نے کیا تھا، کہ کل صبح جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو مسجد کے راستے میں کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے، میں نے ان پتھروں کو اس نیت سے ایک طرف کر دیا تھا کہ میرا مومن بھائی ابھی میرے بعد آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو ان پتھروں سے ٹکرا کر اس کا پیر زخمی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ میں نے ان پتھروں کو ایک طرف کر دیا تھا۔ مولا یہ تو بہت چھوٹا عمل تھا۔ کہا تیری نگاہ میں چھوٹا ہے، تو اسے چھوٹا عمل سمجھ رہا ہے، لیکن اس بارگاہ پروردگار میں کتنا عظیم عمل ہے کہ تیرے درجات کو تیزی سے بلند کر دیا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کی طرف اپنی حاجتوں کو لے کر جاتے ہیں، وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پروردگار آج کی شب ہم بھی ایک حاجت تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، تو ہر مقام پر موجود ہے، ہر ایک کی دعا سننے والا ہے۔ آج کی شب ہم بھی ہاتھ بلند کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔